بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورۃ الحجرات وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بات سے 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر براہ راست خطاب کیا. یہ تیسری مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں اب پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس فاسق، کوئی فاسق، بنبأ، کسی بھی خبر کے ساتھ، فتبینوا، پس خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. امام حمزہ اور کسائی کی قراءت ہے فتثبتوا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو، حالات کا جائزہ لے لیا کرو، امر واقع دیکھ لیا کرو کہ حقیقت کیا ہے. ان تصیبوا، کہیں پہنچا نہ بیٹھو تم، قوما، کسی بھی قوم کو، بجہالت، جہالت میں، نادانی میں، کیا نہ پہنچا بیٹھو، نقصان. فتصبحوا، پس ہو جاؤ تم، علی ما فعلتم، اس پر جو کیا تم نے، نادمین، شرمسار، پشیمان، شرمندہ اور نادم. تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. ایک اہم قاعدہ، قانون، بنیادی اصول سمجھایا جا رہا ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے، ایک عظیم ادب سکھایا جا رہا ہے. فرد ہو یا جماعت یا حکومت، لازم اور ضروری ہے کہ جب کوئی غیر معتبر انسان کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے تو اس خبر کی بنیاد پر رائے قائم نہ کی جائے، اس خبر کی بنیاد پر کسی پر حکم نافذ نہ کیا جائے، بلکہ پہلے اس خبر کی خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی جائے. کہیں ایسا نہ ہو
کہ جلد بازی میں کسی کے خلاف مالی اور جانی نقصان پہنچانے کے لیے قدم اٹھانے سے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آج مفسرین نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی بھی تھے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ آپ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنو مستلق کی طرف زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے تو انہیں کسی نے بتایا کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ کے قتل کی تیاری کر رہے ہیں، قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ان کے اور اس قبیلے کے درمیان چونکہ پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اقرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اس کی خبر دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس واقعے کی سند انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کسی فاسق کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنی عظیم کام کے لیے اپنے کسی اچھے صحابی کا انتخاب کریں گے، معتبر صحابی کا انتخاب کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتخاب میں کوئی غلطی ہو جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ عام بات کہی جا رہی ہے، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، ایک معاشرے میں رہتے ہوئے سارے اچھے لوگ نہیں ہوتے اور سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ اب جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو عزت مل رہی ہے، کسی کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں جو منافقین رہا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی انہوں نے تہمت لگائی۔ جب آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، ایک ہار تھا جو گم ہو گیا، اس کی تلاش میں کچھ وقت لگا۔ کہتی ہے کہ میں ہلکی پھلکی تھی، انہوں نے میرا ہودج اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا۔ وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ میں ہودج میں موجود ہوں، لیکن میں موجود نہیں، میں قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی۔ جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، قافلے سے پیچھے رہ کر قافلے والوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کسی کا کوئی سامان رہ جاتا ہے تو وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے اسے لے کر آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں پر کچھ دیر پہلے قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ تو میں نے اپنی سواری کو بٹھا دیا، دور جا کر کھڑا ہو گیا، اپنا چہرہ دوسری جانب کر کے اور اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری آواز سنی، متوجہ ہوئی اور پردہ کر کے فوراً سواری پر بیٹھ گئی۔ صبح سے لے کر دوپہر کو یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق کا مرض تھا، انہوں نے تہمت لگا دی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی 18 آیتیں نازل فرمائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت نازل فرمائی۔ اسی طرح دیکھیے کہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ابا جان ہم کھیل کود کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اور واپس آ کر کیا کہا؟ یوسف کو بھیج دیا۔ کیا انہوں نے اس کی بات مان لی؟ اپنے بچوں کی بات مان لی؟ نہیں، کہا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت کے طور پر انہوں نے قمیص پیش کی، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون قمیص کے اوپر لگا کر لے آئے۔ کہنے لگے ابو جان یہ دیکھیں یہ یوسف کی قمیص ہے، اس میں خون بھی لگا ہوا ہے، بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔
تو آپ نے ثبوت مانگا، پھر اس ثبوت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دیکھا، قمیص کھول کر دیکھی تو قمیص بالکل صحیح سلامت ہے. کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک چال ہے جسے چلنے کا ارادہ تمہارے ضمیر نے، تمہارے نفوس نے تمہیں دیا ہے. یہ شیطان نے خفیہ منصوبہ تمہارے لیے گھڑا جس کی تطبیق تم نے اپنے بھائی کے اوپر کی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا تو قمیص صحیح سلامت رہ گئی؟ اگر واقعہ ایسا ہوا ہوگا تو قمیص کے کچھ چیچڑے بھیڑیے کے منہ میں جاتے، کچھ چیچڑے تمہارے ہاتھ میں آ قمیص پھٹی ہوئی ہوتی. تو ثبوت کو لینا، دیکھنا، جانچ پڑتال کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، ایک گھر میں بہن بھائی اولاد والدین، ایک خاندان میں رشتے دار، ایک معاشرے میں محلے دار پڑوسی، شیطان کی کوشش ہوتی ہے ان کو لڑاؤ، ان کے درمیان اختلافات پیدا کرو، ان کے درمیان جھگڑے ڈال دے، کہ آپس میں لڑے، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھائے، ایک دوسرے کا خون بہائے، ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کا بازار گرم کرے. اس کے لیے وہ چالیں چلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا ہی پیارا اور سنہری اصول یہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو خوب اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے ہی کیے پر پشیمانی جتاؤ. اور آخری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا ہے. تو میڈیا کے دور میں اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو کیا جا رہا ہے، اس کا بالکل حصہ نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے سہارے ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے، فَيُشَرْشِدُ شِدْقَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَمَدْخِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعِنْدَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ. وہ لوہے کا تیز نوکیلا آلہ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے جبڑے کو چیرتے پھاڑتے ہوئے پیچھے کتی تک لے آتا ہے، پھر اس کی داغ کے نتھرے میں داغ کی ایک جانب لوہے کا آلہ زور سے مارتا ہے اور اسے چیرتے پھاڑتے ہوئے پیچھے کتی تک لے جاتا ہے. پھر اس کے چہرے کی ایک جانب آنکھ میں وہ لوہے کا زوردار نوکیلا تیز آلہ مارتا ہے اور اسے چیرتے پھاڑتے ہوئے پیچھے کتی تک لے جاتا ہے. پھر استغفر اللہ واتوب الیہ چہرے کی دوسری جانب آ جاتا ہے اور جبڑے کو کتی تک، نتھرے کو کتی تک اور آنکھ کو کتی تک چیرتے پھاڑتے ہوئے پیچھے لے جاتا ہے. جب دوسری جانب کی عمل کر کے فارغ ہوتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اتنی دیر میں چہرے کی پہلی جانب بالکل صحیح ہو چکی ہوتی ہے، وہ چہرے کی پہلی جانب آ جاتا ہے. اور جب چہرے کی پہلی جانب کی عمل کر کے فارغ ہوتا ہے تو اتنی دیر میں چہرے کی دوسری جانب صحیح ہو چکی ہوتی ہے، وہ دوسری جانب منتقل ہو جاتا ہے. عذاب کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. والعیاذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، کیوں اسے اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو بتایا کہ انه الرجل يغدو من بيته فيكذب كذبة تبلغ الآفاق. یہ وہ شخص ہے جو صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا، جھوٹ بولتا، دیکھتے ہی دیکھتے عادت عادت اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی بارش ہو رہی ہے، بوچھاڑ ہے، بے بنیاد اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہے. یہ جہالت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ اسے منع کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے.
اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پاکیزہ و مصفہ تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی امن پائیں، عزت پائیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں امن، عزت اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔